وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ لہٰذا یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی جو تصویر ہمیں ملتی ہے سورۃ یوسف میں کہ وہ اپنے باپ کے لیے غم کا سبب تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کا فیصلہ کیا۔ پھر آیت نمبر 84 میں وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لیا، اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا۔ بنیامین کی جدائی کے غم نے یوسف علیہ السلام کے غم کو بھی تازہ کر دیا۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بے شک میں شکایت کرتا ہوں بثی اپنی پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، الی اللہ اللہ کی طرف۔ کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان، کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا اور میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور یہ سوچ کر انسان دعائیں مانگنا چھوڑ دے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر میں بیٹھے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ کیا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ یقیناً مانگی ہوں گی، لیکن اٹھا کے وہ کنویں میں ڈال دیے گئے۔ کیا کنویں میں یوسف علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ ضرور مانگی ہوگی، لیکن وہاں سے نکالے گئے تو بازار غلامہ میں لا کے کھڑے کر دیے گئے۔ کیا وہاں دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ لیکن وہاں ایک غلام کی حیثیت سے خریدے گئے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 20 درہم میں یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا، کہ وہ انسان جو انمول تھا اور دنیا کی نظروں میں اس کی قیمت صرف 20 درہم لگی، وہاں سے جب نکلے تو کہاں پہنچے؟ عزیز مصر کے محل میں پہنچے۔ کیا وہاں انہوں نے دعائیں نہ مانگی ہوں گی؟ اپنے چاروں طرف اتنی نعمتیں اور اتنی شاہانہ زندگی دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ اس کی زندگی بھی آسان ہو، لیکن وہاں ایک سے بڑھ کے دوسری آزمائش، اور وہاں سے جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ کیا وہاں دعا نہ مانگی ہوگی کہ اب جو قیدی یہاں سے نکل کے گیا ہے تو اللہ کرے کہ یہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرے اور میری خلاصی ہو، لیکن وہ شخص بھی بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھول گیا، اور مزید کئی سال ان کو پھر قید خانے میں گزارنے پڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب وہ قید خانے سے نکلے تو ان کے لیے ایک تخت تھا جو ان کا منتظر تھا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت مختلف حالات سے گزار کے انسان کے ایمان کو جانچتا بھی ہے اور انسان کو پختگی عطا کرتا ہے۔ ایک وہ انسان جو ہمیشہ ناز و نام میں پلا ہو، اور ایک وہ جس نے زندگی کی مشکلات اور اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوں، دونوں کے میچورٹی لیول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا جس شخص کی زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العزت نے شاید مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے، یا اللہ رب العزت شاید میری ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہتا ہے کہ جو ان مشکلات سے گزرے بغیر سامنے نہیں آ سکتی۔ جیسے ایک سونا آگ سے گزر کے کندن بن جاتا ہے، یعنی اس کا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور وہ پیور میٹل سامنے آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی کی مشکلات اور مصائب انسان کو مزید نکھار دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے غم اور اپنے شکوے اور شکایات لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ رب العزت کے سامنے رکھے جائیں۔ سوال لکھیے، کیا انسان انسانوں سے اپنے غم کو شیئر نہیں کر سکتا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کسی بہن بھائی سے، والدین سے، کسی سہیلی سے ہمیں کوئی بات شیئر نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے غم کو ہلکا کرنا، ایک دوسرے کے غم کے موقع پر پہنچنا اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، اس کے بارے میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے غم کے موقع پر پہنچا اور اس کو حوصلہ دیا، یعنی ایک شخص پریشان ہے، دوسرا آیا، اس نے اس کی پریشانی کو سنا، دیکھا اور اس کو حوصلہ دیا
اس کو کوئی اچھا مشورہ دیا، اس کو اس غم اور مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ دکھائی، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کرامت کا لباس پہنائے گا، یعنی اس کو خاص ریگارڈ کیا جائے گا، وہ بہت آنرڈ ہوگا وہ شخص کہ جو دنیا میں لوگوں کے غموں اور مشکلات اور پریشانیوں میں ان کے دکھ سکھ کو بانٹتا ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ آداب ہیں۔ اب ہیڈنگ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ غم کے آداب یا غم کے اظہار کے آداب، غم کو شیئر کرنے کے آداب۔ نمبر 1، انسان اپنے غم یا اپنے دکھ یا پریشانی کو اس شخص کے سامنے ظاہر کرے جو اس کا مخلص ہو اور اس کو اچھا مشورہ دے سکتا ہو اور پریشانی سے نکلنے کی اور اصلاح کی کوئی راہ دکھا سکتا ہو۔ یہ جو اصلاح کا لفظ ہے اس کو انسرکل کر لیں۔ اگر جس سے ہم بات کر رہے ہیں بہن ہے تو بہت اچھی، ظاہر ہے ماں ہے، اس سے تو بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مشورہ ایسا ہے جس سے اصلاح نہیں ہوگی بلکہ خرابی بڑھے گی تو پھر ایسا مشورہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بچیاں ہیں تو میں آپ کے حوالے سے ضرور یہاں ایک بات کہوں گی کہ عموماً جب شادیاں ہو جاتی ہیں بچیوں کی، وہ نئے گھر جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کے لیے ایک بڑا مشکل موقع ہوتا ہے بیٹیوں کی جدائی، اور ایون بچیوں کے لیے ایک مشکل سٹیج ہوتی ہے ایک نئے سیٹ اپ کو، ایک نئی زندگی کو ایکسیپٹ کرنا، اور اس موقع پر انسان ہے، شوہر بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، کوئی کمی بیشی اگر کہیں بھی ہو، اس صورت میں جب بچیاں اپنے اس غم کو شیئر کریں تو ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے مثلا بہن بھائی کے رشتے کو لے لیں، بچے آپس میں کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ اچھا مثلا بھائی نے بہن کو تنگ کیا یا اس کو ڈسٹرب کیا، اب میں اس سے نہیں بولوں گی، اور 5 منٹ کے بعد وہ آپس میں ویسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایج لیول ایسا ہے، ان کا رشتہ ایسا ہے، ان کا تعلق ایسا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے 2 سہیلیاں ہیں، 2 دوست ہیں، بہت زیادہ دیر تک شاید ایک دوسرے سے ناراض نہ رہ سکیں، بالکل اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ان بن ہے، صبح تو شاید شام تک ایک ہی جگہ رہنا ہے، کھانا پینا ہے، بات چیت کرنی ہے، معاملات چلانے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات بالکل ختم ہو جائے شام تک، لیکن اگر وہ بات والدین سے شیئر کی جائے اور خصوصاً اگر مدر سے شیئر کی جائے تو ماں کا رشتہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ماں ساری زندگی اس بات کو نہ بھولے، اور ماں کے لیے وہ چھوٹی سی بات بہت بڑے غم کا سبب بن جائے۔ لہٰذا پہلے ضرور یہ بات چیک کر لینی چاہیے، دیکھ لینی چاہیے کیا یہ واقعی اتنا بڑا ایشو ہے کہ میں اس کو میاں بیوی کے درمیان سے نکال کے ماں باپ کے لیول تک لے جاؤں، یا میں کسی اور سے ڈسکس کروں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ ماں یا بہن، صرف یہ نہیں کہ لڑکی کی، ہو سکتا ہے کہ شوہر کی ماں یا بہن، یعنی ماں بہن کا رشتہ ایسا ہے نا، محبت کرنے والا رشتہ ہے، ان کو اتنا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اپنی بہن بھائی سے، کہ وہ اس کے لیے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی محبت میں آ کر کوئی ایسا مشورہ دیں جس سے اصلاح کے بجائے فساد بڑھے، حالانکہ اپنی طرف سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ فساد ہو، لیکن اس وقت وہ ایموشنل ہو جائیں اور اس وقت وہ یہ کہیں کہ نہیں بس اب تو تمہیں ضرورت ہی نہیں اس سے بات کرنے کی، اب تو تمہیں ضرورت ہی نہیں وہاں جانے کی۔ تو ایسے مشوروں کو پہلے انالائز کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میری مدر کی ایج ایسی ہے یا ان کا ظاہر ہے میرے ساتھ پیار ایسا ہے اور اس لیے وہ دکھی ہو کے ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن دراصل حقیقی معنوں میں اچھا مشورہ وہ ہوگا جو ہمیں اصلاح کی طرف لے جائے۔ لہٰذا کسی بھی غم اور مشکل کے موقع پر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی یہ رخصت موجود ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی ہو تو پھر دونوں کی فیملیز کے بڑے لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے، یہ رخصت اپنی جگہ ضرور موجود ہے، لیکن پہلے ہی قدم پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی 2 لوگوں کا جو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلا دن، پہلا ہفتہ، پہلا مہینہ، پہلا سال
ہوتے ہوتے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ انسان پھر ساری زندگی ایک دوسرے کا بہترین ساتھی بن کے گزارے. لیکن اگر پہلے ہی مہینے میں ہم نے کوئی شکوے شکایتیں شروع کر دی تو ہو سکتا ہے سال بعد میاں اور بیوی آپس میں سیٹ ہیں، لیکن وہ جو شروع کے مہینوں کی باتیں ہیں وہ ہو سکتا ہے ماں اور باپ ساری زندگی نہ بھول سکیں. چنانچہ شکوہ شکایت کرنے سے پہلے یا اپنے غم کو شیئر کرنے سے پہلے صبر بھی ضرور کرنا چاہیے. کچھ وقت ایسا گزارنا چاہیے کہ انسان خود اپنی پریشانیوں کو انالائز کرے، خود اپنے معاملات کو دیکھے اور خود اپنی سچویشن کو انالائز کر کے یہ سوچے کہ میں کیسے ان معاملات کو حل کروں. فوراً جس کو کہتے ہیں نا پنڈارا کھول دینا، یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا کسی مخلص سے شیئر کیا جا سکتا ہے جو ایسا مشورہ دے جو اصلاح کا سبب ہو. یہاں اصلاح کا ورڈ بہت اہم ہے اور یہی ورڈ ہے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بھی استعمال فرمایا کہ اگر دونوں اصلاح کی نیت رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دے گا. اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا غم بتایا جا رہا ہے تو بڑھا چڑھا کے نہ بتایا جائے کہ بہت اس کو ایگزیجریٹ کر کے رائی کا پہاڑ بنا دینا، بات ایک ہوئی ہو 10 باتیں ساتھ شامل کر دینا اور ساتھ اپنے جذبات بھی شامل کر دینا. یہ انداز بھی غلط ہے. پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی نے غم شیئر کیا ہے، کسی نے ہمیں اپنا کوئی غم بتایا ہے، تو کسی کا بھی کوئی ذاتی معاملہ ہمارے پاس امانت ہے، راز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم جہاں بھی بیٹھے ہم کہیں فلاں اور فلاں کی ساس کا یہ معاملہ ہے، فلاں اور فلاں کی نند بھابھی کا یہ معاملہ ہے، فلاں کی بیٹی کا یہ معاملہ ہے. اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. کسی کا بھی پریشانی یا غم یا کوئی بھی راز ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اور اگر ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے، اگر ہم اس کی رسوائی کا سبب بنیں گے تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ نہ لگائے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. کسی نے اگر شیئر کر لیا ہے تو چلے اس نے شیئر کیا، ہم اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو دے دیں. لیکن اب کسی نے شیئر نہیں کیا لیکن وہ شخص ڈسٹرب لگ رہا ہے، اب ہم کہیں اچھا کیا ہوا بتاؤ، تم پریشان لگ رہی ہو. وہ کہ نہیں کوئی بات نہیں، بس ویسے پریشان تھی، اب ٹھیک ہوں. ہم کہ نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح، شوہر سے لڑائی ہوئی، بہن سے ہوئی، ساس سے ہوئی، کس سے ہوئی. ٹوہ میں لگے رہنا اور اس قسم کی ٹوہ لگانا، کون کسی کے گھر آیا، کون گیا، کسی کی بہن کا کیا معاملہ ہے، بیٹی کا کیا معاملہ ہے، بہو کا کیا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم میں سے کسی کو کسی پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. اللہ خود معاملات کی نگرانی کرنے والا ہے. لہٰذا آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہے. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، پیچھے پڑ جانے سے کیا مراد ہے؟ ڈھونڈتے رہنا کہ کوئی ویک پوائنٹ کسی کا ملے اور ہم اس پہ گپ شپ لگائیں اور اس کو ہم ڈسکلوز کریں اور وہ ایک گوسپس بن جائے پورے شہر میں. آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور پھر اسے صرف آخرت میں نہیں اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. لہٰذا جب کسی بندے کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچا کریں، ہم تو یہ سوچتے ہیں نا یہ بندہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا بھائی ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. اور اگر ہم اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر اس کی ماں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، باپ کے لیے تکلیف کا سبب ہے یہ رویہ، تو کیا اللہ رب العزت خوش ہو رہے ہیں ہمارے اس رویے سے؟ لہٰذا کسی کا غم اگر ہمیں پتہ چلے ہم کیا کریں؟ اس کو آگے بیان نہ کریں اور اس کو اچھا مشورہ دیں، اچھا مشورہ دیں خیر خواہی کے ساتھ جو اصلاح کا سبب بنے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنے غم اور پریشانی کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. اچھا یہاں ایک اور اہم بات لکھ لیجئے، اللہ سے شکوہ کرنے سے مراد اللہ سے شکایت کرنا مراد نہیں ہے.
اللہ کے فیصلوں پر اعتراض مراد نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی۔ صبر ہے ہی یہ کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہمیں پہنچے ہم کہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ جملہ نکال دیں اپنی زندگی سے۔ یوسف علیہ السلام ٹین ایج سے لے کے اور تقریباً 40 سال کی ایج تک کن کن مراحل سے گزرے، لیکن کہیں ایک دفعہ بھی یہ جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں اپنے باپ کا لاڈلا کنویں میں کیوں پھینکا گیا، میں کنویں سے بازار غلامہ میں کیوں آیا، میں ایک مستقبل کا نبی غلام کیوں بن گیا، میں با کردار انسان، میرے اوپر تہمت کیوں لگائی گئی۔ کہیں بھی اللہ رب العزت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہر مشکل میں یہ اعتبار اور بھروسہ کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، ضرور اس معاملے میں کوئی بہتری ہوگی۔ یا بنیا، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور جا کر یوسف کی ٹوہ لگاؤ، یوسف کو ڈھونڈو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر اور نافرمان ہی ہیں جو مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہاں آیت نمبر 88 سے ذکر ہے اس بات کا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ محل میں پہنچے، تیسری مرتبہ پہنچے، پہلی مرتبہ کب گئے تھے؟ جب غلہ لینے کے لیے 10 بھائی گئے، دوسری مرتبہ بنیامین کے ساتھ گئے، اور اب یہ تیسری مرتبہ گئے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر، قالوا، اور کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، یعنی ہم بڑی مشکل میں ہیں، پریشانیاں ہیں، ظاہر ذہنی پریشانیاں بھی تھیں، مالی پریشانیاں بھی تھیں، قحط کا زمانہ تھا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لائے ہیں، یعنی جو ہم پیسے لائے ہیں، جو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرنے کے لائق نہیں، لیکن تم کیا کرو، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تم ہمیں پیمانہ بھر کے دو، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ بھی کرو۔ یہاں وہی بھائی اپنی محتاجی کا ذکر کر رہے ہیں، ایک محتاج کی حیثیت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تم ہمیں جو ہمارا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ دو، صدقہ بھی کرو ہم پر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ ظاہر ہے تیسری دفعہ ملاقات ہے، اور وہ ساری جو پاسٹ ہسٹری ہے وہ بھی ذہن میں آ رہی ہے، اور خود عمل کیا کیا اور یوسف کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، خود کیا کرتے رہے کہ حق بھی نہ دیا، ظلم پہ اڑے رہے، اور آج یوسف کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اچھے بن جاؤ کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ یاد ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے۔ قالوا، تو فوراً انہوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ سوال لکھ لیجئے، آیت نمبر 90 میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ شک کیوں ہوا کہ یہ عزیز مصر دراصل یوسف ہے؟ نمبر 1، علماء کی رائے یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی یوسف علیہ السلام سے، اسی وقت انہیں کچھ شک گزرا، لیکن پھر انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا، انہیں کنویں میں پھینک دیا، اس کے پیش نظر انہوں نے اپنے اس خیال کو اگنور کیا کہ یہ یوسف نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شباہت جو ان کو محسوس ہوئی، شاید یہ یوسف ہو، اور پھر یوسف علیہ السلام کے مزاج سے بھی واقف تھے ان کے بھائی، اور وہ اس معاشرے اور ماحول اور بادشاہوں اور شہزادوں سے بھی واقف تھے، لہٰذا
یہ جو 2-3 مرتبہ کی ملاقات تھی، اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور خصوصاً ان کے عمل اور ان کے انداز سے یہ شک محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص مختلف ہے، تمام مصر والوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مصر والے تو وہ تھے کہ جو کنویں سے بھی بچہ نکلا تو اٹھا کے بیچ ڈالا۔ انہوں نے کیا احسان کرنا؟ اس معاشرے کے لوگوں نے کسی پر کیا احسان کرنا کہ جو کسی کمزور اور کسی مجبور سے بھی فائدہ اٹھانے کے لالچ میں ہوں۔ ایک کمزور بے بس بچہ جو کنویں سے نکلا، اس کو بھی بیچ کر مال کمانے کے لالچ میں ہوں۔ تو اس معاشرے میں یہ رواج نہیں تھا کہ کسی پر احسان کیا جائے، اور ایک شخص اتنا بڑا محسن ہو۔ اور پھر ایک رائے یہ ہے کہ جب غلہ لینے کے لیے لوگ آئے ہوں گے، خصوصاً اخوان یوسف، تو ان کو شاید باتوں باتوں میں لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا ہو کہ یہ یوسف کون ہے، یہ وہ ہے جو پہلے جیل میں تھا، اور یہ کوئی رائل فیملی کا ممبر نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے جیل میں گیا اور وہاں سے نکل کر یہ بادشاہ بنا اور اب یہ بہت اچھا نظام چلا رہا ہے۔ تو بہرحال علماء کی رائے یہ ہے کہ ان تمام مختلف حالات کے پیش نظر اس بات کا چانس ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ایک شک گزر رہا تھا بار بار، لیکن اب جب یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو ان کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اس کا تو بنیامین کو بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بنیامین تو جنگل میں ساتھ نہیں گیا تھا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے وہ گئے۔ لہٰذا یہ ایسے راز کی باتیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، چنانچہ ان کو فوراً اس بات کا شک ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف، انہوں نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ، بے شک حقیقت کیا ہے، من یتقی، جو تقوی اختیار کرے گا، ویصبر، اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 90، علماء نے فرمایا پوری سورت یوسف کا خلاصہ اس ایک آیت میں ہے، آیت کے آخری حصے میں۔ یہاں سے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ علماء نے فرمایا تقوی اور صبر، یہ دو چیزیں، یہ دو صفات ایک بندہ مومن کے پر ہیں، اس کے ونگز ہیں، اور جیسے پرندہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے، اس طرح بندہ مومن صبر اور تقوی کے ذریعے بلند درجات کو پاتا ہے اور اپنے آپ کو برے ماحول اور برے حالات کے اثرات سے اوپر اٹھا لے جاتا ہے۔ لہٰذا خواہ وہ کنواں تھا یا وہ محل تھا یا وہ جیل خانہ تھا یا دوبارہ وہ بادشاہت کا تخت تھا، کوئی بھی چیز یوسف علیہ السلام کے کردار اور ان کے مزاج میں خرابی پیدا نہیں کر سکی، کیونکہ صبر اور تقوی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو حالات کے برے اثرات سے اوپر اٹھا کے رکھتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محسنین کی بنیادی ترین صفات ہے صبر اور تقوی۔ جس شخص میں صبر اور تقوی نہیں ہے وہ شخص احسان کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ بہترین صفات پیدا فرمائے، ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، ہم اپنے والدین کے لیے غم کا سبب نہ ہوں بلکہ دنیا میں بھی سکون اور محبت کی علامت ہوں، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی والدین کو ان کی اولاد کی طرف سے آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان